رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائیں دل میں گونجی ہیں سنا دو برادران اسلام۔ میں اس متبرک اور پرامن مجلس میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسی عظیم مرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شعار سے حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے قلم میرا قاصر الزبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر الزبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو بعثت نبوی سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت جا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخیں ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت ظلمت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائی لات عزا کو آفتاب رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، چاروں طرف نور نظر آتا ہے، پورے مکے میں نور الہی کا نزول ہے۔ ظلم کدا کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہ کر سکتا تھا، لیکن اب مجھ شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔
قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی ادنا رہی تھی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیر سے آواز آئی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میرا بھو اس کا، مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت قلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، میں نے اس نام کو اور اس نام کے بچے کو پورے جزیرۃ العرب میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب کو کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاس مانو آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی وساعت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال اور ایوب والا صبر تھا۔ میرا نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر علیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر علیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک کمزور سواری پر سوار ہوتی ہیں۔ اس کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے اور کارولے والوں کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہیں تو تمام گھر انوار برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ حلیمہ کی شان۔ کسی شاعر نے کہا ہے محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو پانی پلائے جو ایسا کیا بے کوثر حلیمہ۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور بھی عجیب ہے۔ محسن انسانیت اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا، تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب ملا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو توریت کی تمام علامات پر غور کیا تو ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ، یہیں سے واپس روانہ ہو جاؤ، کہیے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جس کی علامات میں نے تورات میں پڑھی ہیں۔ ابو طالب وہیں سے واپس ہو گئے۔ ابو طالب کو اس سفر میں بہت نفع ہوا۔ اگر میں محسن انسانیت کی اخلاق کردار کی خوبصورتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسی طرح اسی کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ اسی کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بلغ المولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی دانشور کیسے اس عنوان پر جرائت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب میں اپنی بات کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔